گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑایا الہی۔ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے بہت سارا مال جمع کیا ہوا تھا، کثیر الاولاد بھی تھا، طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال بھی تھا، مگر تھا انتہائی درجے کا کنجوس، راہ خدا میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، ہر وقت اسی دھن میں مگن رہتا کہ کسی طرح دولت و دھن میں اضافہ ہو۔ جب بہت زیادہ دولت مند ہو گیا تو اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب تو میں خوب عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ بہت سارے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے منتظر رہتے، عیش و عشرت کی زندگی سے دن کٹتے رہے، اور ان دنیا کی رنگینیوں میں ایسا گم ہوا کہ موت کو بالکل اس نے بلا دیا۔ ایک دن ایک فقیر دروازے پر دستک دیتا، خادم فوراً دروازے کی طرف دوڑے، جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا تو کیوں آیا؟ تو فقیر نے کہا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اس سے کام ہے۔ تو خادموں نے اپنی طرف سے ہی جواب دے دیا کہ وہ تیرے جیسے ہی فقیر کی مدد کرنے کے لیے کہیں گئے ہوئے، اور یہ خادموں نے جھوٹ موٹ جواب دیا۔ یہ سن کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے کو دستک پڑی، غلام دوڑتے ہوئے آئے، پھر دروازہ کھولا تو وہی فقیر کھڑا ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ اپنے مالک سے جا کر کہو کہ ملک الموت آئے ہوئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب غلاموں نے اسے یہ خبر دی اپنے مالک کو، تو مالک نے خوف زدہ ہو کر غلاموں سے کہا کہ جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ خدام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام سے عاجزی کے ساتھ کہنے لگے، برائے کرم آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیجئے اور انہیں چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے آئے اور اس مالدار شخص سے فرمانے لگے، تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جانے کا۔ یہ سن کر سارے گھر والے چیخ اٹھے، رونا دھونا پڑ گیا، اور اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں کو کہا سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق سارے کھول دو، میری ساری دولت میرے پاس ڈھیر کر دو۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص اپنے مال و دولت کے انبار کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روک دیا۔ حیرت کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ مال کہنے لگا تو مجھے ملامت کیوں کرتا ہے؟ کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں ایک وقت میں حقیر تھا، پھر میں نے تیری عزت بڑھائی، میری وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ کیا غریب اور پرہیزگار لوگ بھی بادشاہوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ میری وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیرزادیوں سے ہوا، کیا غریب لوگ بھی ان مقامات پر شادیاں کر سکتے ہیں؟ کان کھول کے سن لے، یہ تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ اگر تو مجھے رائے خدا میں صرف کرتا تو ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھے نیک کاموں میں خرچ مت کرنا؟ کیا میں نے تجھے روکا تھا نیک کاموں میں خرچ کرنے سے؟ لہٰذا آج میں نہیں بلکہ تو زیادہ لعنت و ملامت کا حقدار ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا مالدار شخص جب ملک الموت تشریف لائے تو اس وقت اس کی آنکھ کھلی، لیکن اس کے مال نے اس کو نہ بچایا، بلکہ مال نے خود اس کو ملامت کہ تو نے مجھے اچھے کاموں میں خرچ کیوں نہیں کیا، تو نے مجھے رائے خدا میں کیوں صرف نہ کیا؟ اگر تو رائے خدا میں صرف کرتا تو میں نے کب تجھے روکنا تھا؟ تو مال کی محبت کے متوالوں کے لیے اس میں عبرت ہی عبرت ہے۔ اے غافل انسان، یقیناً تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کے راستے پر گامزن ہیں اور بہت سے بدنصیب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو گویا مال ہر شخص سے اسی طرح کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ میرے ذریعے تم برائیاں کرو، اور میں نے تمہیں رائے خدا میں خرچ کرنے سے کب منع کیا تھا؟ تو اے لوگو،
مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک کام میں خرچ کرو۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، شیطان جو ہے یہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ دے کر اس سے وہ کچھ کروا لیتا ہے جس پر اسے بہت پچھتانا پڑتا ہے۔ اس لیے اے کاش ہم اس دنیا میں محض دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ کاش اس دنیا کو ہم دارالامتحان تصور کریں، ایگزامینیشن ہال سمجھیں کہ اس دنیا میں ہمارا امتحان ہونا ہے اور یہاں جیسے ہم پرچے حل کریں گے مرنے کے بعد اس کے نتائج ہمیں ملیں گے۔ ہم نے اس کے پرچے اچھی طرح حل کیے تو اچھی طرح کامیاب ہوں گے، اگر ہم نے غفلت سے کام لیا اور برابر پرچے حل نہیں کیے تو پھر ہم فیل ہو گئے تو پھر بہت پچھتانا پڑے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ بہت مختصر ہے اور اس کی دولت بھی مختصر ہے۔ بے شک اس کی دولت کا انبار ہو، سونے کے پہاڑ اور ڈھیر کا ڈھیر ہو، لیکن یہ سب مختصر ہے کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کو پانی نہ پلاتا۔ یعنی اس دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی بالکل حقیر ترین، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ تو یہ سارا دھوکے کا مال ہے، یہ خواب ہے۔ ہم لوگ اس وقت خواب غفلت میں ہیں، جب موت آئے گی اگرچہ دنیاوی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے آنکھیں بند کر لی، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں ہوتی، آنکھیں کھل جاتی۔ تو دنیا میں بہت مختصر وقت رہنا ہے۔ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی۔ پارہ 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، جھٹ پٹ غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غفلت مزید بڑھتی چلی جائے اور بڑھتے بڑھتے بالکل ہمیں ڈھیٹ بنا دے۔ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا عذر قبول نہیں فرمائے گا جس کی موت کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا، یعنی گناہ کرتے کرتے اب وہ 60 سال کی عمر تک پہنچ گیا۔ تو حدیث شریف میں فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ زندگی کے تمام ادوار اس نے دیکھ لیے، جوانی کی مستی بھی دیکھ لی اور بہت اونچ نیچ دیکھ لیا، اور اب بھی اگر باز نہ آئے تو کیسی بدنصیبی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں کہ جب بندہ گناہ کرتے کرتے 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ اب یہ چہرہ راہ راست پر آنے والے کا نہیں۔ بہت جینے کی تمنا ہے، بڑی آرزویں پال رکھی ہیں کہ ہم نے بھی تو فیکٹری ڈالنی ہے اور ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی، شادی بھی کرنی ہے، شادی کے بعد بچوں کو بھی پرورش کرنا ہے، ذرا بچے بھی جوان ہو جائیں اور وہ پھر اپنے گھر کے ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے داڑھی رکھ لیں گے، تو پھر ٹھیک ہے مسجد کا کونا سنبھال لیں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ ابھی تو جوانی ہے، جوانی دیوانی ہے، ابھی تو امنگیں ہیں، ابھی تو آرزویں ہیں، ابھی تو بڑی حسرتیں ہیں۔ یہ بھی کوئی عمر ہے کہ اس میں آدمی داڑھی رکھ لے؟ کیا یہ بھی کوئی عمر ہے کہ اس میں آدمی اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ کر اورات پڑھے؟ کیا یہ بھی کوئی عمر ہے رات کو تہجد ادا کرے؟ نہیں نہیں، ابھی تو دنیا بنانی ہے صاحب۔ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، آج غریب کو کون پوچھتا ہے؟ 4 پیسے ہوں گے تو کام آئیں گے۔ اس طرح کے شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے۔ یہ لمبی لمبی امیدیں کہیں تمہیں نیکی کے کام سے غفلت میں نہ ڈال دیں۔ یاد رکھیے یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جیسا بوئیں گے ویسا ہم کاٹیں گے۔ اگر اس میں ہم نیکیاں بوئیں گے تو
اس کا نیک پھل ملے گا. اگر اس میں برائیاں بوئیں گے تو خدا نہ خواستہ برائیوں کا پھل ملا تو پھر وہ برداشت نہیں ہونے کا. تو یقیناً جو جو بوتا ہے وہ جو ہی کاٹے گا. گیہوں بونے والا گیہوں کاٹے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو بوئے اور گیہوں کاٹے. کانٹا بوئے اور پھل کھائے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا ہم پر لازم ہے کہ اپنی عمر بھلائی کے کاموں میں صرف کریں، کیونکہ ہر نئے دن دنیا ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے. آپ سوچو تو صحیح کہ اگر گناہوں میں زندگی بسر اور اس حالت میں موت اللہ ناراض، اس کے حبیب ناراض، تو قبر میں اگر عذاب ہو گیا آپ بتائیے کیا ہو. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں